الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے لا یحب اللہ سپارہ نمبر 6 مکمل ہوا، اور میں پھر اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کا کلام کتنا واضح طور پہ اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ پڑھتے جاؤ، اس کی کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ ایک صورت ختم ہوتی ہے، اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک تسلسل جاری رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، ابھی پڑھو جی، آگے پڑھ لو، ایک ترتیب سے چلتے رہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر اینڈ ہو گیا، الا یہ کہ آپ اس کو سورہ ناس تک پڑھ لیں اور پھر دوبارہ شروع کر لیں، آپ کو دوبارہ اسی طریقے سے اس کے اندر ویسی ہی لذت، ویسی ہی کیفیت محسوس ہوگی جیسی ماشاءاللہ سے ایک نئی، ایک بہترین کتاب پڑھنے کا جو شغف حاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشری کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یار انسان کیسے اس طریقے سے کلام کر سکتا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ذرا غور و فکر کر کے تفکر کے ساتھ ذرا جانچے تو صحیح، کیا اس طریقے سے زمین و آسمان کی تخلیق کا بیان کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ انبیاء کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا اور فرعون کا، اور یعنی کہ جتنی بھی روایات تھیں اور مشرکین کی، سابقہ امتوں کی، اس طریقے سے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، نوح، آدم، حابیل، قابیل، اس طریقے سے اس درجے کا ذکر کرتا چلا جائے۔ کون سے انسان میں اس درجے کی قوت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائبل سے چڑھائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہاں سے لی گئی ہے، یعنی کہ جو بائبل سے لے لی، اس وقت تو بائبل کا وجود بھی نہیں تھا غالباً، اس وقت تو انجیل اور تورات کی بات ہوتی تھی۔ بائبل کا تو ہمیں عربوں میں اور اصحاب کے دور میں، بعد کے تبع تابعین کے دور میں، امام حضرات، امام بخاری، امام مسلم کے دور میں بائبل کا وجود نہیں ملتا۔ ہوگی یا نہیں، میں نے اس کی تاریخ نہیں پڑھی ابھی، یہ کب بنی ہے، مکس کب کی گئی ہے، لیکن بائبل سے کیسے؟ بائبل تو خود حفاظت کی محتاج ہے، وہ اس کی حفاظت کا معیار ہی الگ ہے، اس کے اندر بے تحاشا غلطیاں ہیں۔ یہ سراسر قرآن پہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ بھائی جی یہ بائبل سے چوری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔